اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس چل رہا ہے علم اجمالی کے بیان میں، اور ہم نے اس میں بتایا کہ علم اجمالی یعنی جس میں ایک جہت میں علم اور دوسرے جہت میں شک یا تردد ہوتا ہے۔ تو کل ہماری گفتگو تھی کہ ہم علم اجمالی کو یعنی اصلاً اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہم علم اجمالی کی مخالفت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ علم کی مخالفت لازم آتی ہے، اور علم کی مخالفت یعنی کس اعتبار سے یعنی جو ہے ترک نہیں کر سکتے، یعنی دونوں امروں ترک نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمیں یہ علم ہے کہ نماز واجب ہے جمعے کے دن ظہر کے وقت، لیکن جمعہ واجب ہے ظہر ہے، اس میں ہمیں جو ہے وہ شک ہے، تردد ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر ہے۔ تو ہم دونوں کو ایک ساتھ ترک نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس سے یعنی علم کی مخالفت لازم آئے گی، اور علم کی مخالفت جو ہے وہ کی اجازت شارع نہیں دیتا، یعنی شارع حتماً ہمیں علم کی مخالفت کی اجازت نہیں دے گا، ہمیں اس میں اس کی مستحیل ہے شارع سے ترخیص صادر ہو جائے علم کی مخالفت کے لیے، کیونکہ علم، یقین اور قطع یہ حجت ہوتے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ آپ علم و یقین و قطع سے حجیت کو جدا کر دیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ عالم سے علم کو ہٹا دیں یا قاطع سے قطع کو جدا کر دیں، ممکن ہے، یعنی اس کا علم ہٹا دیں عالم سے، جہاں مطلب یعنی ایک انسان کو غلط علم ہو گیا مثلا کسی چیز کے بارے میں، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ اشتباہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر علم ہے، اسے قطع ہے کسی چیز کے بارے میں، تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس خط سے حجیت کو جدا کر دیں۔ قطع ہے تو حجت ہے، علم ہے تو حجت ہے، حجیت اس کے اندر موجود ہے۔ تو مستحیل ہے شارع مقدس سے کوئی ایسی ترخیص صادر ہونا کہ جو علم کی مخالفت کی ہمیں علم کی مخالفت کے بارے میں ہو، یعنی شارع سے ہمیں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ ہم علم کی مخالفت کریں۔ صحیح ہے۔ وَأَمَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِّن طَرَفَيِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ وَوُجُوبِ الظُّهْرِ بِمُفْرَدِهِ وَوُجُوبِ الْجُمْعَةِ بِمُفْرَدِهِ هُوَ تَكْلِيفٌ مَشْكُوكٌ وَلَيْسَ مَعْلُومًا۔ اور جہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے، یہ تکلیف مشکوک ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ وَقَدْ يَبْدُو لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ أَنَّ بِالْإِمْكَانِ أَن تَشْمَلَهُ الْقَاعِدَةُ الْعَمَلِيَّةُ الثَّانَوِيَّةُ، اور پہلے ہی مرحلے میں یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو قاعدہ عملیہ ثانویہ شامل ہو جائے۔ قاعدہ عملیہ ثانویہ کیا ہے؟ قاعدہ عملیہ ثانویہ تکلیف قبیقہ بلا بیان، یعنی جو ہمیں یعنی جسے برات بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اولیہ کیا ہے؟ قاعدہ اولیہ کیا ہے؟ احتیاط یعنی اصالۃ الاشتغال، اور قاعدہ عملیہ ثانویہ کیا ہے؟ برات یا قبیقہ بلا بیان، اے اصالۃ البراء النافیہ للاحتیاط فی التکالیف المشکوکہ، یعنی قاعدہ عملیہ ثانویہ کون سا ہے؟ وہ قاعدہ یعنی اصالۃ البراء۔ اصالۃ البراء کیا کرتی ہے؟ النافیہ، جو نفی کرتی ہے، اصالۃ البراء النافیہ جو نفی کرتی ہے احتیاط کی، یعنی احتیاط کو منع کرتی ہے۔ کہاں؟ فی التکالیف المشکوکہ، تکالیف مشکوکہ میں، لأن كل من الطرفین تکلیف مشکوک، اس لیے کہ دونوں طرف جو ہیں اس میں کیا تکلیفیں مشکوک ہیں، چاہے طرف نماز جمعہ کا مسئلہ ہو یا ظہر کا مسئلہ ہو، تکلیف مشکوک ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون سا ان میں سے واجب ہے اور کون سا ہمیں انجام دینا ہے۔ بلے ولیکن الرأی السائد فی علم الاصول یقول بعدم امکان شمول القاعدۃ العملیۃ الثانویہ، ولیکن الرأی السائد فی علم الاصول، لیکن علم اصول میں جو رائے موجود ہے، یقول وہ رائے کیا ہے؟ بعدم امکان شمول القاعدۃ العملیہ الثانویہ، کہ ممکن نہیں ہے شامل کیا جائے
قاعدہ عملیہ ثانویہ کو لے طرف علم اجمالی، علم اجمالی کی طرف میں، کیونکہ علم اجمالی میں جو ہے وہ اس کو آپ قاعدہ ثانویہ شامل نہیں کریں گے، ثانویہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ کیا کہتا ہے قوے قابلہ بیان یا مثلا برات کو جو ہے وہ کہتا ہے قاعدہ عملیہ ثانویہ کیا ہے برات، کہہ رہے ہیں بے دلیل کیا ہے، کیوں شامل نہیں کریں گے آپ اس کو؟ ان شمولہا لکلا الطرفین معاً، اس لیے کہ اس قاعدہ عملیہ ثانویہ کا شامل ہونا دونوں طرفوں کو، یعنی آپ جو ہے قوے قابلہ بیان یا برات جاری کر لیں دونوں ہی طرفوں کو، ایسا نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یؤدی الی برات ذمہ، یہ بری ذمہ تک پہنچاتا ہے، بات یہ ہے کہ برائے ذمہ، اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے انسان جو ہے، من الزور والجمعہ، زور اور جمعہ دونوں سے ہی، جواز و ترک امامان، اور دونوں ایک ساتھ ترک کرنا جائز ہو جائے گا، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر یہاں پر ہم جو ہے قاعدہ یعنی ثانویہ جاری کریں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ کہ اس سے خرابی لازم یہ آئے گی کہ یہ جو ہے قاعدہ عملیہ ثانویہ یعنی برات، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ دونوں کو ترک کرنا جائز ہو جائے گا، ظہر کو بھی اور جمعے کو بھی، جبکہ دونوں کا ترک کرنا جائز ایک ساتھ نہیں ہے، ایک کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ایک کو تو چھوڑیں گے، ایک تو واجب ہے دوسرا واجب نہیں ہے، لیکن آپ دونوں کو چھوڑ دیں تو یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اس قاعدے سے یہی لازم آتا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ترک کر دیا جائے۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ یعنی یہاں پر ہم علم اجمالی کے مسئلے میں، علم اجمالی میں ہم قاعدہ اصالۃ البراءت کیوں جاری نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ دونوں کو چھوڑنا صحیح ہے، دونوں کو چھوڑنا جائز ہے، جبکہ دونوں کو چھوڑنا جائز صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اتنا تو علم، یہ تو علم ہے نا کہ آپ نماز پڑھیے، شک اس میں ہے کہ ظہر کی پڑھنی واجب ہے یا جمعہ کی پڑھنی واجب ہے، اور جبکہ قاعدہ برات جو ہے، جو برات ہے اصالۃ البراءت، اس سے لازم آتا ہے کہ دونوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وَهَذَا يَتَعَارَضُ مَعَ حُجَّةِ الْقَطْعِ بِوُجُوبِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، اور یہ چیز جو ہے یہ کہ دونوں کا چھوڑنا یہ اس سے لازم، یہ متعارض ہے حجت قطع کے۔ حجت قطع میں کیا ہے؟ یعنی بے وجوب عادل امر ہے کہ آپ کسی کا امر کو بجا لائیے۔ یہ قاعدہ برات جو ہے یہاں پر متعارض ہے، مخالف ہے کس چیز کا؟ قاعدہ حجت قطع کا۔ ما حجت القطع وہاں تعارض ما حجت القطع، اور یہ متعارض ہے حجت قطع کے ساتھ بے وجوب عادل امرین، کہ ان میں سے کسی بھی ایک امر کو بجا لانا واجب ہے، اور یہ اس کا مخالف ہے کیا؟ یہ برات۔ لأن حجیت هذا القطع تفرض علینا ان ناتی بعادل امرین، اس لیے کہ حجت قطع اس بات کا متقاضی ہے، حجت قطع جو ہے وہ اس بات کو چاہتی ہے ہمارے اوپر فرض کرتی ہے ان ناتی بعادل امرین، کہ ہم کسی ایک امر کو بجا لائیں، علی اقل تقدیر، کم سے کم ہم کسی ایک امر کو بجا لائیں، چاہے وہ ظہر کو بجا لائیں یا جمعے کو بجا لائیں، جبکہ قاعدہ ثانویہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اجازت دے رہا ہے دونوں کو چھوڑنے کی، جبکہ دونوں کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ فلو حکم الشارع بالبراء فی کل من الطرفین، اگر شارع حکم دے، حکم لگائے برات کا دونوں طرفوں میں، لکان معنی ذالک ترخیص منہ فی مخالفت العلم، تو پھر جو ہے وہ اس میں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی وہ ترخیص ہوگی گویا مخالفت علم میں۔ اگر شارع ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ دونوں طرفیں چھوڑ دو، برات جاری کرو میں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ شارع ہمیں اجازت دے رہا ہے علم کی مخالفت کرنے کی، جبکہ علم کی مخالفت کرنا مستحیل ہے کہ شارع کی طرف سے یہ صادر ہو جائے، جبکہ شارع کی طرف سے علم کی مخالفت صادر ہو یہ مستحیل ہے، وَهُوَ مستحیل۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور شاید بات واضح ہوئی؟ یعنی ہم یہاں پر قاعدہ عملیہ ثانویہ جاری کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس سے دونوں کا ترک کرنا لازم آئے گا، دونوں کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، اور دونوں کو ہم ترک نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے گویا شارع نے جو ہے وہ ہمیں ترخیص دے دی ہے علم کی مخالفت کے لیے، جبکہ شارع سے ایسی ترخیص کا صادر ہونا محال ہے۔ نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہی ہے آج کا، کہ ہم یہاں پر
یعنی قاعدہ عملیہ ثانویہ کو جاری نہیں کر سکتے. قاعدہ عملیہ ثانویہ اصالۃ البراءت ہے جو احتیاط کو منع کرتا ہے تکالیف مشکوکہ میں. کیوں اس سے ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ قاعدہ یعنی ثانویہ عملیہ ثانویہ کو جاری کریں گے تو اس سے جو ہے وہ دونوں طرفوں کو ترک کرنا لازم آئے گا. اور دونوں طرفوں کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علم کی مخالفت کی، جبکہ علم کی مخالفت کے بارے میں شارع مقدس کی طرف سے کوئی ترخیص صادر نہیں ہو سکتی، کیونکہ محال ہے کہ شارع ہمیں ترخیص دے دے اس چیز کے بارے میں، اس کی مخالفت کے بارے میں جس کا ہمیں علم ہے. یعنی شارع کی طرف سے علم کی مخالفت کی ترخیص صادر ہونا مستحیل ہے، ناممکن ہے. اور اس سے یہی لازم آتا ہے کہ ایک ساتھ دونوں جو ہیں وہ ہم یعنی چھوڑ دیں، اور دونوں چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ علم کی مخالفت کر رہے ہیں، گویا ہم نے علم کی مخالفت کی. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ شارع مقدس نے یہ جو ہے شارع مقدس کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم علم کی مخالفت کریں. یہ چونکہ شارع سے محال ہے ایسی ترخیص کا صادر ہونا. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ قدر سے جی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. وعلیکم السلام.